وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 1 تا 6 حصہ 2۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ کو اپنا دوست بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ حامیم، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ عین سین قاف۔ عین سین قاف، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ اسی طرح آپ کی طرف اور ان رسولوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں اللہ وہی بھیجتا رہا ہے جو غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے اور وہ بلند مرتبت بڑا با عظمت ہے۔ سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 1 سے ہے حامیم عین سین قاف۔ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، اسی طرح ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ اللہ جو غالب اور دانا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے سامعین کرام، اور سورت شان نزول کے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کا نزول آپ کو میں نے بتایا تھا 590 ہے تقریباً، اور دور جاہلیت تھا، اندھیرے تھے، روشنی کی ضرورت تھی، کتاب کی ضرورت تھی، تو اس وقت کتاب نازل ہوئی۔ اور سامعین کرام، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ تقریباً آج بھی وہی حالات ہیں، اندھیرے ہیں، جاہلیت ہے، غفلت ہے، اور ہمیں آج اس کتاب کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ اور یہ مان لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ بھی مان لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور دانا ہے۔ دانائی میں مطلب یہ ہے کہ یہ کلام حکمت پر مبنی ہے، دانائی پر مبنی ہے۔ اور دیکھیں، دانا شخص کی باتوں کو ویسے بھی مانا جاتا ہے ہماری عام زندگی میں بھی،
ایک شخص کو اگر ہم اہمیت دیتے ہیں، تجربہ کار ہے، مثال کے طور پہ تجربہ کار ہے، دیکھا زمانے کی اونچ نیچ سے واقف ہے، گرم و سرد سے واقف ہے زمانے کی، تو عام طور پہ ہم اس کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں. لیکن ادھر تو اللہ کی ذات ہے جو ہر مثال سے پاک ہے، اور تمام بلند مثالیں اسی کے لیے ہیں. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بنایا ہے سامنے کرام. ایک بات، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پھر رحیم ہے، کریم ہے، اور یہ تمام جو اس کی نصیحت ہے یہ ہماری بھلائی پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے، بھلائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کا وبال تمہیں ہی ہوگا، تم پہ ہوگا. تو بہرحال یہ العزیز الحکیم میں یعنی بہت گہرے معنی ہے. اس کے معنی پر ہم غور کریں تو یقیناً ہم اس ذات سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے کلام کو سننے کی کوشش کریں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے سامعین کرام کہ ہم حق کی طرف رجوع کر لیں، کیونکہ وہ ذات جو ہے وہ مالک ہے، تمام چیزوں کی مالک ہے، ہر چیز کی مالک ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. ہماری فطرت بھی یہی ہے سامعین کرام. اللہ تعالیٰ دیکھیں ہماری فطرت کو یعنی ہدایت کے لیے بنایا ہے، ہدایت کے مطابق بنایا ہے. ہم بھی ہر اس ہستی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بہت زیادہ مالدار ہو. عام طور پہ سامعین کرام اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کو جی جان کرتے ہیں، اس سے اپنے حالات درست رکھتے ہیں، بلکہ اچھے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا میں. لیکن بات یہ ہے، یہ تو آسمانوں اور زمین، اس کل کائنات کے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے سامنے کرام جو ایک دنیا کی مالک ہو دوسرے دنیا. آپ کی دنیا میں تو یعنی کتنے ہی اس کی ملکیت کے دعوے دار ہیں، ہزاروں ہوں گے، لاکھوں ہوں گے، یعنی اربوں تو ہیں. ٹھیک ہے، اب کوئی ایک اکیلا مالک تو ہو نہیں سکتا، دو نہیں ہو سکتے، تین نہیں ہو سکتے، چار نہیں ہو سکتے، ہزاروں مطلب بڑے بڑے سرمایہ دار، بلینرز اور ملینرز. پھر حکومتیں دیکھ لیں، حکومت کو اپنے وسائل ہیں. اور تو بات یہ ہے کہ انسان لالچی ہے. کیا؟ لالچی، حریص، مفاد پرست. تو اب ہماری فطرت کا یہ تقاضا یہ ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے اس کائنات میں، اس سے رجوع کریں. وہ تو ہماری باتیں بھی سنتا ہے. اب یہ آئے گا سمیع بصیر، یہ الفاظ اب یہ آئیں گے، اور اس سے رابطہ کرنے کی کیوں نہ کوشش کی جائے. ہماری فطرت کا تقاضے کے عین مطابق ہے کہ وہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس سے رابطہ کریں، اس کے سامنے سر جھکائیں، اس سے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں. اور یقیناً حدیث کا مضمون یہ ہے سامعین اکرام کہ بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، ایک بالشت آتا ہے، میں ایک ہاتھ آتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ آتا ہے میں دونوں ہاتھ تقربت الیہ باعًا. اور اگر کوئی میرے پاس پیدل آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں. اتنی رحیم، کریم، شفیق ذات، کیوں نہ اس سے اپنا تعلق جوڑ لیں ہم. یہ پیغمبر تو اللہ سے تعلق جڑوانے کے لیے آئے ہیں. یہ اللہ کے بندے جو نائبین پیغمبر ہیں، جو وارثین انبیاء ہیں، یہ بھی بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے. تعصب کی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم اپنے فائدے کو، انسان اپنے مفاد کو دیکھتا ہے.
ہر کام میں اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، یہ مفاد پرست ہے، یہ لالچی ہے، یہ حریص ہے۔ ہمیں بھی حرص سے کام لینا چاہیے، ہمیں بھی اپنی مفاد پرستی کے جذبے کو بروئے کار لانا چاہیے، لالچ کے جذبے کو بروئے کار لانا چاہیے، اور حقیقی مالک جو یکتا مالک ہے اس کائنات کا، اس سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں، اور وہ ایسا مالک ہے، ایسی ذات ہے جس کے بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، خرچ کرتا ہے، ینفق کیف یشاء، جس طرح چاہے۔ انک انت الوہاب، وہاب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، بہت عطا کرنے والا، دل کھول کے عطا کرنے والا۔ ہماری بات یہ ہے، جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ آ رہے ہیں کہ لوگ سوچیں گے کہ چلو ہمیں روپے پیسے کی برسات ہو جائے گی۔ سامعین اکرام، اس مٹیریلی ذہن سے نجات پالیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت کچھ ہے، اور جو کچھ آپ کے نظر میں مفاد پرستی یا جو کوئی فائدہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ تو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ ایک مری ہوئی بکری، سڑی ہوئی مری ہوئی بکری کے برابر نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ حقیر ہے یہ دنیا جو ہے۔ اللہ سے کچھ اور مانگے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ افسوس، پھر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب فضل ہم کہتے ہیں تو پھر وہی سونے چاندی کی آپ کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ وہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ اصل میں ذہنیت ایسی چمڑ گئی ہے نا، چمڑ، کہ یہ ظاہری جو یہ ہمارے نظر میں بڑی قیمتی چیزیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو میں نے حدیث بتائی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا اور ما فیہا کی قدر و قیمت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافروں کا اس کا ایک گھونٹ نہ پلاتا۔ تو سوچنے کی بات ہے، بار بار میرا ذہن آ رہا ہے جب میں یہ باتیں کر رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ سے تعلق اس لیے بڑھاؤ کہ سونے چاندی کی برسات ہو جائے گی، دل ادھر دور ہو جائیں گے، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایسی ذہنیت سے میں آپ کو یہ باتیں نہیں کہہ رہا صاحب، نہیں کہہ رہا۔ اللہ کا فضل تو الگ چیز ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اس میں بالکل واضح ہے اس آیت میں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، اس پہ خوش ہو جائیں، اور یہ بہتر ہے جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں، هو خیر۔ تو ہم یہ جو چیزیں جمع کر رہے ہیں نا، اس پہ ہمارا ذہن آ جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے۔ ہاں، برکت ہوتی ہے، برکت کا ہے قرآن میں، برکت کہ برکت ہو جائے گی، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ برکت سے نوازے گا جو بھی ہے۔ بہرحال وہ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی۔ دیکھیں، ایک اللہ سے تعلق کی جوڑنے کی بات ہو رہی ہے اس مضمون میں، ایک اللہ سے، اور جب ایک اللہ کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ، یعنی مٹیریل سے نظریں ہٹا کے ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں، اس ہستی کو محسوس کریں۔ کیوں کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ بہت بلند ہے، بڑی بلند اور عظیم عظمت والی ہے۔ تو سامعین کرام، بہت بلند، بہت عظمت والی، اور جس کے سامنے کسی کی مجال نہیں ہے، اس کی ہستی کے سامنے، کہ اس جیسی صفات کیا کوئی سایہ بھی ہو اس کا،
اللہ تعالیٰ کی صفات کا کوئی مقابل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ بہرحال یہ مضمون ہے، اس میں تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، من فوقہن، ان کے اوپر سے، والملائکۃ، اور فرشتے، یسبحون بحمد ربہم، تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، ویستغفرون للذین فی الارض، اور وہ مغفرت طلب کرتے ہیں جو زمین میں ہے۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ زمین میں جو مومن ہے، اس کی وضاحت قرآن میں آئی ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یا وہ ابھی ہم نے پڑھی ہے نا، میرے خیال سے گزشتہ یا اس سے گزشتہ صورت میں، کہ مومنوں کے لیے دعائیں، ربنا وسعت كل شيء علما ورحمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، یعنی ان لوگوں کے لیے استغفار، باقاعدہ اس کی وضاحت آئی ہے۔ تو یہ آپ یعنی کسی اور کے لیے تو مغفرت ہو ہی نہیں سکتی ایمان والوں کے سوا۔ تو بہرحال الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، تو اے لوگو، اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے، اس کی طرف رجوع کر لو، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کے رحمت کے طلبگار بنو، اس سے اپنی توجہ لگا لو، وہ الرحیم ہے، تمہارے اعمال کی قدر کرے گا، اور تمہیں ان ربنا لغفور شکور، قدردان ہے۔ تو یہ سارے مضامین ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور دوست کارساز بنائے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان پر انہیں دیکھ رہا ہے، نگران ہے اس پہ۔ ما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس آیت میں تھوڑا سا بلکہ اس یعنی یہ جو چند آیات آ رہی ہیں سامعین کرام، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ ولی کا الفاظ آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آیت نمبر 5 میں ہے والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، پھر آیت نمبر 6 میں ہے ام اتخذوا من دون اللہ اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى، کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ولی کے الفاظ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، ولی مطلب دوست، بنیادی طور پہ ایک معنی ہے، لیکن اس جہت میں ولی دوست وہ ہوتا ہے جو کام آئے، جو مددگار بھی ہو، جو کارساز بھی ہو، یعنی یہ ولی کے معنوں میں آتے ہیں۔ ولی دوست مہربان، دوست رفیق، یعنی رفیق کے معنوں میں بھی ہیں ولی کے الفاظ جو ہیں۔ اس میں تھوڑا سا آپ غور و فکر کریں میرے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں ایک اور آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، یہ ولی کے الفاظ کافی آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ اچھا، پھر ایک جو آیت ہے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء۔ یہاں بھی اولیاء جمع کی بات ہے، وہاں بھی جمع کی بات ہو رہی ہے۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا اور دوست بنا لیے ہیں، کمثل العنکبوت، گویا کہ مکڑی، اتخذت بیتا، اس نے گھر تو بنا لیا، لیکن ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کمزور ترین گھروں میں گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے، گھروں کو گرانے کے لیے کبھی آپ کتنے آلات کا کام لیتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، مختلف گھر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کمزور ترین گھر ہے۔ اب دیکھیں،
مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، گھر تو بنا لیا لیکن بودا گھر ہے۔ اب یعنی اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں اور یہ آیت، اس کا آیت کا مفہوم ذہن میں رکھیں نا، ہم اللہ کے سوا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، مسئلہ تو سارا یہاں آ کے ذرا گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ حقیقی دوست، کارساز، مہربان، مددگار تو ایک ذات ہے۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا۔ اچھا، اور آپ دیکھیں اس کائنات کا خلاصہ جو ہے وہ انسان ہے، کائنات کا خلاصہ، تمام کائنات اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ تو اچھا، اب انسان جو ہے وہ مرکز کائنات ہے اور ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں، ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا، ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے لیکن اس کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس کا مستقر اور وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لیکن بات یہ ہے، تھوڑی سی توجہ کریں سامنے کرام، کہ مخلوق، ہم انسان یعنی سب سے فضیلت والی مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہم اسے کہتے ہیں۔ اچھا، جہاں اللہ تعالیٰ تمام جو تخلیقات ہیں ان کی جو روزی ہے اس کو دے رہا ہے، جتنی بھی روزی ہے بن مانگے اس کو مل رہی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ لیکن انسان، اب یہ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ذرائع فراہم کر رہا ہے، اسباب و ذرائع فراہم کر رہا ہے رزق کے یا جو بھی ہے اس کی حیات کے، تو کیا اللہ تعالیٰ بدرجہ اولا ہمارا رب نہیں ہے؟ ہاں، بدرجہ اولا ہمارا رب ہے، کیونکہ یہ ہم تو اس کی ایک خاص مخلوق ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے، ہم اس کی خاص مخلوق ہیں۔ اب ہم سے یعنی اب ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں تو اپنے مالک، اپنے رازق، اپنے آقا، اپنے مربی کو پہچان لینا چاہیے، شروع سے پہچان لینا چاہیے کہ ہاں یہی ہے۔ جیسا کہ ایک بچہ جو ہے یعنی ذرا بڑا ہو جاتا ہے نا، 5 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، تو وہ بس اپنے والد کے تابع رہتا ہے، اسی کو دیکھتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، اپنے والد سے، کسی اور سے نہیں مانگتا۔ بچہ جو ہے ابو یہ لا دیں، ابو وہ لا دیں، ابو یہ کریں، ابو وہ کریں، ساری جو توقعات ہیں اس کی ابو سے ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ ابو سے یا اماں سے، جو ایک ہی چیز ہے۔ تو وہ ہم اسی طرح ہم اپنے خالق کے سامنے جھکا ہوا ہمیں ہونا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یعنی ایک غفلت کا مرض لاحق ہو جاتا ہے اور ہم غیر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ انسان میں یہ ایک بیماری ہے کہ یہ غیر کی طرف، غیر اللہ کی طرف توجہ پھیر لیتا ہے، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں سامعین کرام کہ انسان کی کامیابی، انسان کی نجات اس میں ہے کہ یہ اللہ سے مانگے، اللہ کی طرف رخ پھیر لے اور تمام اپنی امیدوں کا مرکز اللہ کو بنا لے۔ اللہ اسی کی دیکھے، تجھے ہی دیکھنا، تجھے ہی سننا، تجھ میں گم ہونا۔ اللہ ہے ہمارا رب، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ہمیں، غیر کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ادھر 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 ادھر۔ یہ غلطی ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی کامیابی کے راز اس میں ہے کہ ہم صرف اللہ کے سامنے متوجہ ہو جائیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے سامنے سر جھکا دو۔
یہ ہمارا بنتا ہے، کامیابی کا راز اس میں ہے، کیونکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر مخلوق نے تو اللہ کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ اور میں آپ سے دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، ایک اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، ایک اللہ کی طرف توجہ کر لیں، اس کو اپنا ولی اور کارساز مان لیں، ایک اللہ کو، ہے ہی وہ، کسی کے پاس کوئی اور کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے۔ وَمَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ، کوئی ایک دانے کا، کوئی ایک چھلکے کا مالک بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، تھوڑی میرے پاس ٹائم کم ہے، میں ذرا مضمون سمیٹ رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ میری طرف کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی کامیابی اور نجات اس میں ہے کہ یہ اللہ کے سامنے سر جھکا دے، اللہ سے مانگے، اللہ کی مانے اور اللہ سے مانگے۔ مانگنا بھی تو ہے نا، ہم نے اصل میں یہ مانگنا یعنی نماز تو پڑھتے ہیں، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، لیکن مانگتے کسی اور سے ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے، یہ انسان کی، دیکھیں میں نے آپ کو کامیابی تو بتا دی، لیکن میں آپ کو ساتھ اس کے متضاد چیز بھی بتاتا ہوں کہ اگر انسان نے اپنا رخ اپنے اللہ سے، اپنے مولا سے پھیر کے غیر کی طرف کر لیا، غیر اللہ کی طرف کر لیا، تو پھر یہ ہے کہ یہ اس کی ناکامی کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ نہیں، یہ یعنی اس کا نقصان ہے اس میں۔ اللہ ابھی یہاں آ رہا ہے نا، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ تعالیٰ ایک قسم کا شکوہ کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے، اے رسول آپ ان کے ذمہ دار نہیں، انہوں نے تو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو دوست بنا لیا ہے، یعنی سمجھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں اولیاء اللہ یعنی اللہ کے سوا اور ہستیوں کو دوست بنا لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ غیر اللہ سے ان کی امید پیدا ہو گئی ہے اور غیر اللہ سے یہ مانگنے لگے ہیں۔ اللہ کے سوا اللہ کے سامنے جھکنے کی بجائے غیر کے سامنے یہ لوگ جھکنے لگے ہیں۔ اور وہ شعر بھی سن لینا کہ وہ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ تو غیر اللہ کو کچھ سمجھ لینا اللہ کے مقابلے میں، یہ ہماری تباہی، بربادی اور بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ابھی یہ مضمون آ رہا ہے سامنے کرام، کہ یہ بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ ایک قسم کا، آپ دیکھیں اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے کوئی ذمہ دار نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ لے گا۔ یا حفیظ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا نگران کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ لے گا۔ مانت علیہم بوکیل، یعنی جو آپ کی دعوت سن کے بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ میں جانوں اور وہ جانے، آپ ان کے ہدایت پر لانے کے خامخواہ ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ تھوڑا سا مضمون میں نے بیان کر دیا سامنے کرام، اور میں ابھی تلاوت کرتا ہوں اور صرف آج ترجمہ سنا دیں کیونکہ وقت کم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف۔ اس کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے۔ کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اسی طرح وہی بھیجتا ہے، اسی طرح وہی بھیجی اس نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف، اللہ زبردست حکمتوں والا، العزیز غالب اور الحکیم دانا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہو العلی العظیم،
اور وہ سب سے بلند اور بڑا ہے، عظمت والا۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ پھٹ پڑے آسمان اوپر سے۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے پاکی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریفوں کی، تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی تعریفوں کی۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور استغفار طلب کرتے ہیں جو زمین میں ہے، یعنی مومن۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اور جنہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اور دوست کارساز، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے، اللہ تعالیٰ کو سب یاد ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے انہیں۔ ما انت علیہم بوکیل، اور آپ پہ ان کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. حامیم Ha, Mim. عین سین قاف Ein, Sin, Kaf. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. Thus he inspires you, and those before you, God the Almighty, the Wise. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. To him belongs everything in the heavens and everything on earth. He is the sublime, the magnificent. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. The heavens above them almost burst apart, while the angels glorify the praises of their Lord and ask forgiveness for those on earth. God is indeed the forgiver, the merciful. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. As for those who take masters other than him, God is in charge of them, and you are not responsible for them. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔